الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحنفية لاحظوا حال الثاني فقالوا إن سبق طلب الجازم بقدر فالاضطرار والتحريم أو بسنج فالإيجاب وكراهة التحريم ويشار كأنهما في ويشاركانهما تسنیہ ويشاركانهما في استحقاق العقاب بالترك صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. جب کہ احناف نے یہ بات پائی نا کہ وہ احکام جو ثابت ہوتے ہیں دلیل قطعی کے وہ احکام مخالف ہیں ان احکام کے جو ثابت ہوتے ہیں کس کے ساتھ، اس لیے حنفیوں نے پھر لحاظ فرمایا اور احناف نے لحاظ کیا ہے تقسیم پہ. اور جڑی پیچھے قسمہ بنائیاں نے پیچھے تو ہے نا وجوب، ندب، اباحت، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. لیکن حنفیوں نے فرق کیا ہے، انہوں نے لحاظ کیا ہے کس میں؟ دال کی حالت کا. کس کا؟ دال کیسا ہے؟ دال حتمی ہے یا ظنی ہے؟ دال یعنی مثبت کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر ثابت ہو طلب جازم قطعی کے ساتھ، وہ جو شارع کی طرف سے طلب ہے نا، پکی طلب ہے، وہ طلب ہے کس کے ساتھ؟ دلیل قطعی کے ساتھ. قطعی الثبوت ہے یا قطعی الدلالت لکھے قطعی کے ساتھ. تو یہ جو ثابت، یہ جو طلب ہوگی یہ افتراض ہے، یہ اقتضا اور طلب تے اقتضا کچھ چیزیں کل پڑھے آج یہ اقتضا اور یہ طلب کیا ہے؟ افتراض ہے. سنیں جی، اگر طلب ہو فعل کی یا یہ تحریم ہے، اگر طلب ہو کف کی، فعل کی طلب ہے تو یہ اور اگر جبکہ وہ جو مثبت ہے وہ قطعی ہو. سنیں جی، اور اگر ثابت ہو طلب جازم ظنی کے ساتھ، طلب جازم بھی کرو لیکن ثابت کس کے ساتھ ہے؟ ظنی کے ساتھ ہے. تو اب اگر وہ کرنے والا کام ہے تو یہ طلب، اور اگر وہ رکنے والا کام ہے تو کراہت تحریمی ہے. آگے سمجھ ان واقعی آنکھیں جو کو پلے پئی ہیں پیچھے تو آیا نا بھی وہ بھئی طلب حتمی ہے ایجاب ہے، حتمی نہیں ہے اباحت ہے. ادھر دوسری طرف کف حتمی ہے تو تحریم ہے، کف حتمی نہیں ہے تو کراہت ہے. اور دونوں کے درمیان جو ہے نا تخییرن وہ اباحت ہے. لیکن حنفیہ نے کیا کیے کہ دال کیسا ہے؟ دال تو حنفیوں نے فرمائے طلب کندے پاس ہوں؟ شارع دے پاس ہوں. جڑی طلب ہے یعنی اقتضا جڑی ہے وہ یہ جو ہے نا اگر وہ کرنے والا کام ہے تو یہ، اگر رکنے والا کام ہے تو، اور اگر ثابت ہے طلب جازم دلیل قطعی کے ساتھ نہیں بلکہ ظنی و ثبوت ہے یا ظنی و دلالت ہے. کیا؟ ہاں دونوں میں داخل ہوں دینے دیں. اور یہ ایجاب فرض کے ساتھ شریک ہے. جس طرح فرض کے چھوڑنے میں عقاب ہے، اسی طرح واجب کے چھوڑنے میں بھی. اسی طرح کراہت تحریم کے ساتھ شریک ہے. جس طرح تحریم کرنے پر، اسی طرح کراہت تحریم کرنے پر بھی یہ دونوں شریک ہیں ان کے. کیا کہ جی اور کیا کہ جو کرنے والے کام ہیں ان میں جس طرح فرض کے چھوڑنے پر عقاب ہے
واجب کرنے پڑھنے پر بھی اقامت، اور تحریم کے کرنے پر جو سزا ہے، وہی کراہت کے کرنے پر سزا۔ کراہت تحریم یار میرا یارا ومنہا ہونا هنا قال محمد رحمه الله تعالى كل مكروه حرام تجوزا والحقيقة ما قاله انه الى الحرام اقرب هذا۔ یہاں سے نا تائید پیش کرتے ہیں کہ یہیں سے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ ہر مکروہ حرام ہے، ہر مکروہ، تو آپ نے یہ تجوزاً فرمایا، یعنی ہر مکروہ سزا کے کرنے پر سزا کے اعتبار سے تحریم کی طرح ہے، یہ حرام کی طرح ہے جی۔ سنیں جی اے شاباش سے جی، اور تو آپ نے یہ مجازن فرمایا، اور حقیقت وہ ہے جو شیخین نے فرمایا ہے کیا کہ جو مکروہ تحریمی ہے نا یہ حرام کے اقرب ہے، حرام کے تو گالی کوئی حرام کے اقرب ہے، کس میں فی استحقاق بترک الکف ہے جی، کیا کہ جی اسی وجہ سے یہاں سے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر مکروہ وہ حرام ہے، یہ مجازن فرمایا، یہ آپ نے مجازن یعنی سزا میں مکروہ حرام کی طرح۔ حقیقت وہ ہے جو شیخین نے فرمائی کیا حرام کے اقرب ہے، مکروہ حرام کے اقرب قریب ہے، اور حنفیہ نے لحاظ کیا ہے دال کے قطعی ہونے کا یا ظنی ہونے کا۔ نال بولیا کوئی کٹوریے، تو حنفیوں نے فرمایا ہے اگر ثابت ہو طلب، ثابت ہو اقتضا، ثابت ہو اقتضاء، ثابت ہو طلب، ثابت ہو ثابت ہو کل تے پکوان لگا میرے یار آج تک نہیں سمجھ آئی، تو اگر ثابت ہو طلب جازم، بھئی یہ کرنا ہے انہوں اندنے طلب جازم کل تے پڑھتے پہ ہیں، لیکن ثابت کس کے ساتھ ہے یہ طلب؟ قطعی کے ساتھ، یعنی دلیل۔ تو اب جو ثابت ہے نا یہ جو اقتضاء ہے، یہ اقتضاء اگر کرنے والی شے ہے تو رکنے والی شے ہے، تو یا وہ ثابت ہے طلب جازم کس کے ساتھ، ظنی کے ساتھ، تو پھر کرنے والا کام ہے تو رکنے والا ہے تو، اور یہ دونوں شریک ہیں ان دونوں کے عقاب کے استحقاق میں ترک کے سبب سے۔ یہاں سے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہر مکروہ حرام ہے، اور حقیقت وہ ہے جو شیخین نے فرمایا کہ مکروہ حرام کے اقرب۔ خذ ھذا، ہن سنو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہرحال حنفیہ نے جی بس لحاظ کیا ہے دلیل کے حال کا جو دلالت کرتی ہے کس پر، کیڑا بے دلالت کرتی ہے بمعنی خطاب کا، میری مراد فقی، فقی نہیں فقی، فقہ او یا فرض تے واجب تے سنت تے مستحب تے حرام مکروہ تحریمی تنزیہ اسات تے وچ اباحت، انہاں دا نام ہے احکام فقہیہ۔ کی بھئی یہ شے جڑی میں کرنی ہے میرے اتے کرنے دا درجہ کی ہے، انہاں نوں کی آندے نے احکام فقہیہ۔ فقہ وچ یہی بیان ہوندے نے، اور وضو دا مسئلہ شروع ہوا ہے، کیڑا کیڑا کام فرض ہے، کیڑا کیڑا مکروہ ہے، حرام ہے، سارا بیان ہویا کہ نہیں۔ ہن نماز دے مسئلے سارے جڑے بیان ہو سارے احکام نہیں ہیں جی، جی بندے ہو یار کہ بھئی میری مراد کون؟ پس تقسیم کیا فقہا نے حکم کی جو ثابت ہے خطاب کے ساتھ، تقسیم کیا حکم کی جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ استاد جی خطاب جو جمعت کری دے جی، تقسیم کیا انواع، پس فقہا نے حنفیوں نے فرمایا ہے اگر ثابت ہے طلب
جیڑی شارع نے ساڈے کولوں طلب کیتی ہے تے طلب بھی جازم ہے بھئی پکی گل ہے کرنا یا نہ کرنا پکی گل ہے اگر یہ طلب ثابت ہے کس کے ساتھ تو پس حکم وہ افتراض ہے کس میں اور حکم تحریم ہے کس میں بس اگر وہ فعل کی طلب کا ہے تو یہ افتراض ہے اور اگر طلب ترک کی ہے بھی یہ کام نہیں کرنا یہ مطالبہ ہے تے اور اگر وہ طلب جازم ثابت ہو کس کے ساتھ تو پس حکم وہ ایجاب ہے کس میں اور حکم کراہت تحریم ہے کس میں ہیں اور ہن سنیں اگلی گل او شریک ہے اور حکم ایجاب کا اور کراہت تحریم کا یہ ہے کہ یہ دونوں شریک ہیں افتراض اور ساتھ ہو عقاب کے واجب کے ترک کے ساتھ کراہت تحریمی سے ترک کے ساتھ تو یہ دونوں ان کے ساتھ شریک ہے بس اسی حرام اور مکروہ تحریمی کی مشارکت کی وجہ سے کس میں بس بب جس نے حرام نہیں چھڑیا تو مکروہ تحریمی نہیں چھڑیا ان کی مشارکت کی وجہ سے ان کی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ ہر مکروہ تجوزاً ہے مجازاً آپ نے فرمایا کہ ہر مکروہ حرام ہے اور حقیقت وہ ہے کہ قول کی یا اس کا جناب اور جس اپنی بولی وہ مریدین بولی دا ہے شیخان نہیں وہ تو فعل بنے پتا شیخان دا اپنی بولی شیخان نہیں شیخین آکی دے تھی اپنی بولی جو او جڑنا نسبی جری حالت چل دی ہے جی تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ کہ مکروہ تحریمی حرام کے خذ ھذا واحفظ ہو پس امام محمد رحمہ اللہ کا قول مجاز سنیں جی اس لیے فرمایا یہ قول مجاز ہے کہ بھی آپ نے جڑا مکروہ تحریمی نو حرام آکھیا نا حقیقت حرام نہیں آکھیا اس دلیل کی کہ بھی مجازن ہے او بھی آپ دا یہ حمل کرنا اس لیے کہ مکروہ تحریمی کا جو منکر ہے اس کی امام محمد صاحب کے نزدیک بھی تکفیر بلو اگر ہوتا یہ حقیقتاً اگر آپ کے نزدیک مکروہ تحریمی حقیقتاً تو ہوتا تو لازم آتا قول بے کفر حالانکہ اس کا کسی نے تو پتہ چلے امام محمد صاحب مجازن نے گلا کی اور حنفیہ نے لحاظ کیا ہے دال کی حالت کا پس فرمایا اگر ثابت ہو طلب جازم قطعی کے ساتھ تو پس افتراض ہے یعنی یہ طلب اور اقتضاء کیا ہے افتراض ہے اور تحریم ہے یعنی کرنے والا کام میں تھے بچنے والے تھے یا بے ثابت ہو طلب جازم کس کے ساتھ زنی کے ساتھ بے دلیل زنی ہوئے تو پس ایجاب ہے اور کراتے تحریم ہے اور شریک ہیں یہ دونوں کون ان دونوں کے عذاب عقاب کے استحقاق میں بس باب ترک کے جی اور حنفیہ نے لحاظ کیا ہے دال کے حالت کا پس فرمایا انہوں نے اگر ثابت ہو طلب جازم قطعی کے ساتھ پس افتراض ہے اور تحریم ہے اور اگر ثابت ہو طلب جازم ظنی کے ساتھ پس ایجاب ہے اور کراہت تحریم ہے اور شریک ہیں دونوں ایجاب اور کراہت افتراض اور تحریم کے عقاب کے استحقاق میں ترک کے ساتھ جی
اگو رہ گئے اچھا. اور یہیں سے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہر مکروہ حرام ہے مجازن، اور حقیقت وہ ہے کہ قول کیا اس کا شیخین رضی اللہ عنہما نے کہ مکروہ تحریمی حرام کے یعنی کراہت تحریم حرام کے اقرب ہے. ہاذا جی. اور یہاں سے ہی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہر مکروہ حرام ہے مجازن، اور حقیقت وہ ہے کہ قول کیا اس کا شیخین نے یہ کہ مکروہ تحریمی حرام کے اقرب ہے. حاضر وعلم انہم جعلوا اقسام الحکم مرتن الایجاب والتحریم واخرى الوجوب والحرمۃ. بس سوال ہے اس کے جواب دینا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے جو اصول فقہ والے ہیں نا، جو وہ کبھی کہتے ہیں کہ حکم کیا ہے، حکم کی قسمیں ہیں ایجاب اور تحریم. کیا؟ ایجاب اور تحریم. واجب کرنا اور حرام کرنا. یہ اشارے کی طرف سے. اور کبھی وہ یوں کہتے ہیں کہ حکم دو قسم ہے، وجوب اور حرمت، واجب ہونا اور حرام ہونا. تو یہ واجب ہونا ایجاب کرنے کا ثمرہ ہے، حرام ہونا تحریم کا ثمرہ ہے. شارع جس چیز کو واجب کریں گے وہاں وجوب ہو جائے گا کہ کوئی نہیں، اور شارع جس چیز کو وہاں حرمت ہو جائے گی وہاں. تو انہوں نے جو ہے نا بھی دو طرح کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے ایجاب اور چیز ہے، وجوب اسی طرح. تو کدی حکم نو ایجاب آندے ہو، کدی وجوب آندے ہو، کدی تحریم آندے ہو، کدی حرمت آندے. جوڑ جڑدا نہیں پیسے نو جوڑ کے دسو جی. ہاں جی. سوال کیا ہے کہ سوال ہے اس کا جواب دینا ہے. وہ عالم سے تحقیق مقام کبھی کہتے ہیں ایجاب اور تحریم اور کبھی کہتے ہیں. تو سوال تھے ایک بھی یہاں پہ جوڑ نہیں جڑیا. ایجاب اور چیز ہے اور یہ نہیں بھی سیگے اور نے مانا بکھرا ہے. ایجاب واجب کرنا ان دا ثمرہ ہے. جی جی. تو شے اور شے کا ثمرہ ایک تو نہیں نہ ہوتے. سنیں ہی تو فجفا حملا. بعض نے تو جواب دیا ہے مساہمت پر. بھائی یہ اصول فقہ والوں کی مساہمت ہے. وہ کبھی جو ہے نا ایجاب کو وجوب کہہ دیتے ہیں، کبھی تحریم کو حرمت کہہ دیتے. تو کوئی گل نہیں، پچا جاؤ. ہاں جی. کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اصول فقہ والوں کی مساہمت ہے. انہوں نے بعض نے عمل کیا مساہمت پر. بھئی ہے ایجاب کبھی کیا کہہ دیتے ہیں اور ہے کیا مطلب ہے. بعضهم بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو اصول فقہ والے کہتے ہیں نا تو ٹھیک آندے نے، اس لیے کہ ایجاب اور وجوب یہ ذاتاً متحد ہیں، اعتباراً مختلف ہیں. اسی طرح تحریم اور حرمت ذاتاً کیا کیا جی. بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ ایجاب اور وجوب ذاتاً متحد ہیں اور اعتباراً مختلف ہیں. اسی طرح تحریم اور حرمت ذاتاً متحد ہیں کہ اعتباراً مختلف ہیں. اعتباراً مختلف ہیں. وہ سمجھے ہی اگے اوکے میں آندے نے گل صرف اینی ہے. اقیم الصلاۃ نہیں ہے گا کون، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں اب ایجاب ہے، اس کی نسبت بندے کی طرف کریں تو اب وجوب ہے. اینی گل ہے جی. جی اللہ نے واجب کی تھی نماز، ساڈے تے نماز واجب ہوئی جی. اے نسبت کا فرق ہے، ذات نکو شے ہی ہے جی. ہے حکیم ہوئی ہے اکو ہی ہے. اللہ وال نسبت ہے تے ہون بندے وال نسبت ہے تے اے مطلب اے فال تے کلی ہوئی نا. تسی ان تو کوئی رکھنا سیگا کہ کوئی نہیں.
کہ بھی اے سیگا ایک ہی ہے کیڑا اقیم الصلاۃ مثال طور تے ایک ہی سیگا ہے یہ مطلب سی کہ ذاتن اتحاد سیگا ایک ہی ہے نسبتاں دی وجہ تو دو نام تو پھر ذاتن اعتبار فرق جو ہے وہ اعتباری ہے نسبت کی وجہ سے دو بنتے ہیں کبھی ایجاب اور کبھی کیا کہ جی کیونکہ اے فل کا معنی فل کا معنی جب اس کی نسبت ہو حاکم اللہ تعالیٰ کی طرف تو اب اس کا نام ایجاب ہے واجب کرنا اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو یہ وجوب ہے یہ اب یہ وجوب ہے سنیں ادھروں بیخو میرے دیسی یارا میرا بین او والم تو عبارت دو باری لکھ دیتی نے ہیں یہ کوئی عبارت ہے جی بجان اس بات کو کہ اصول فقہ والوں نے بنائے ہیں حکم کے اقسام ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ اور دوسری انہیں بھی چاہ پین تو بعد بھی کدی ان جان دینے وجوب اور حرمت پس حمل کیا ہے بعض اصولیوں نے کس پر اور بعض نے اس پر کہ حرمت نہ یہ دونوں کون ایجاب اور تحریم اور حرمت یہ متحد ہیں ذاتن تو مختلف ہیں وہ اعتبار کس طرح وہ آندنے یہ کہ اے فل کو ذات ہے اے فل ایک کو یہ ان دی نسبت نہ دو نان ہیں کیونکہ معنی اے فل کا جب نسبت کی جائے کدھر اب نام ایجاب ہے جب نسبت کی جائے فعل کی طرف بندے بچ فعل کیڑا ہے تو ہن کی نا آئندہ وجوب ادھر بیک جان اس بات کو کہ اصولیین نے بنائے ہیں حکم کے اقسام ایک مرتبہ ایجاب اور تحریم اور ایک مرتبہ اور حرمت سوال آئے باوجود اس بات کے کہ ایجاب غیر وجوب کا اور تحریم غیر حرمت کا سنا جی یہ وجوب ایجاب وکھرے وکھرے نے تحریم تے حرمت اکٹھے کی بھی کر دیتے کدی او تے کدی او جی تو جواب دیا استعاروں سے دو وجہوں کے ساتھ کس کے ساتھ دو وجہوں کے ساتھ بس ہم اس اندہ حمل کیا بعض اصولیوں نے اس کو مسامت اور مجاز پر او کمیں مطلب کی اندہ بائیں طور کے ایجاب یہ سبب ہے وجوب کا جتھے ایجاب ہونا ہے وجوب ایجاب سبب ہے اور تحریم سبب ہے تو مسامت کی ہے ذکر کیا سبب کا کیڑا سبب ایجاب اور تحریم مراد لیا کون حرمت اے بے مسامت ہے ذکر سبب دا کر دینے مراد مسبب ہے کیڑا بول دے ایجاب نے تو مراد مراد وجوب بول دے تحریم مراد حرمت اور وہذا ہوا وجہ المسامت والمجاز اور حمل کیا ہے بعض اصولیوں نے کہ یہ دونوں کون ایجاب اور وجوب تحریم اور حرمت یہ متحد بالذات ہیں اور مختلف ہیں میرے اعتبار پس ذکر کیا جاتا ہے ایک ان دونوں کا دوسرے کی جگہ میں اتحاد ذاتی کی نظر کرتے ہوئے چونکہ ذاتاً تو ایک ہی ہیں لہذا تحریم آکھو ایجاب آکھو ایکو گل لے پھر اشارہ کیا ان دونوں کے اختلاف اعتباری کی طرف پس فرمایا کہ معنی افعل کا جو معنی ہے سیگا نہیں معنی جب نسبت کی جائے حکم عامر حاکم تے عامر کو ہے نا حاکم عامر کی طرف تو پھر اس کا کیا معنی ہے اس کا نام ہے ایجاب یہ نہ معنی ہے نا ایجاب ہے نماز نو فرض کرنا اور جب نسبت کی جائے فعل کی طرف یعنی مکلف کے فعل کی طرف جو مکلف کیا ہے تو اس کا نام ہے بے مکلف پر نماز کا واجب ہونا شارع اقیمو شارع کی طرف سے نماز فرض کرنا اقیمو ہم پر نماز کا فرض ہونا اللہ نے ہم پر جو نماز فرض کی ہے اس کی دلیل کیا ہے ہم پر جو نماز فرض ہوئی ہے اس کی دلیل کیا ہے کھانے چ پہ گی جی اے مطلب ہے جی تو بذاتاً کوئی فرق صرف نسبت نہ لے بھائی اللہ نے جو نماز فرض کی ہے
وہ کس آیت کے ساتھ ہے؟ ہم پر جو نماز فرض ہوئی ہے وہ کس آیت کے ساتھ؟ اے مطلب جی او مانا وہ ہے. اور جان اس بات کو کہ اصولیوں نے بنائے ہیں حکم کے اقسام، ایک مرتبہ ایجاب اور تحریم اور دوسری مرتبہ وجوب اور حرمت، اور باقی دو بھی نال ہی نے سنے ہی. چلو جی پس حمل کیا ہے اول دافی تدافو، حمل کیا ہے بعض اصولیوں نے مسامت پر، یعنی زہر کا خیر. بھئی یہ بولیا کہ یہ سبب تو مراد مسبب، اور حمل کیا بعض اصولیوں نے اس پر کہ یہ دونوں کون متحد بالذات ہیں اور مختلف بالاعتبار ہیں. کیونکہ ہن اس دلیل دینے سے کیویں بنیا کہ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ افعل کا معنی جی کرانا جب نسبت کی جائے کس کی؟ اس افعل کے معنی کی حاکم کی طرف، تو نام رکھا جاتا ہے ایجاب. نماز کا فرض کرنا، زکوٰۃ کا فرض کرنا، اور جب نسبت کی جائے افعل کے معنی کی مکلف کے فعل کی طرف، تو نام رکھا جاتا ہے وجوب و بلا تھی وے. اس بات کو کہ اصولیوں نے بنائے ہیں حکم کے اقسام، ایک مرتبہ ایجاب اور تحریم اور دوسری مرتبہ وجوب اور حرمت. بس عمل کیا بعض اصولیوں نے مسامت پر اور بعض اصولیوں نے اس بات پر کہ یہ دونوں متحد ہیں بالذات اور مختلف ہیں بالاعتبار. کیونکہ افعل کا معنی جب منسوب کیا جائے حاکم کی طرف تو نام رکھا جاتا ہے ایجاب، اور جب منسوب کیا جائے مکلف کے فعل کی طرف تو نام رکھا جاتا ہے وجوب. بَعُورِدَ الوجوب مترتب علی الایجاب فکیف الاتحاد. سوال ہے ایجاب پر وجوب مترتب ہوتا ہے، ایجاب ہوتا ہے پہلے تو پھر اس سے وجوب اس کا اثر ہے. تحریم پر حرمت مترتب ہوتی ہے. تو ایک ہے مؤثر، ایک ہے مؤثر، تو یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ ہاں جی سوال ہے کہ ایجاب یہ ہے مؤثر اور اس پر وجوب مترتب ہے. سنیں جی اس پر یہ پہلے ایجاب ہوگا، اس پر وجوب مترتب ہوگا، اسی طرح پہلے ہوگی تو یہ متحد کیسے ہوگا؟ آگے سمجھ اے کیے اے سوال تے جواب. بس جواب دیا گیا ہے کہ ایک شے جی اپنے آپ پر مترتب ہو دوسرے اعتبار سے تو یہ جائز ہے. یہ شے کیے ایک اعتبار سے وہ مترتب ہو تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. ہاں جی کیا کہ جی جواب دیا گیا ہے کہ ایک شے مترتب ہو اپنے آپ پر، لیکن ایک اور اعتبار سے ہو، کیونکہ اعتباروں سے احکام بدل جاتے ہیں تو یہ جائز ہے. تو مرجعہ تو مرجع اس کا یعنی بات لوٹے گی کہ بھئی یہ ذات کا ذات پر ترتب نہیں ہو رہا بلکہ ذاتاً تو وہ ایک ہے، یہ اعتبارین میں سے ایک اعتبار سے ترتب ہے دوسرے اعتبارین میں سے دوسرے اعتبار پر تو یہ جائز ہے. کیا کہ جی بھئی جناب شاید مترتب ہے اپنے اوپر ایک اعتبار کے ساتھ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتبارین میں سے ایک اعتبار کے ترتب ہوگا دوسرے پر. کس پر؟ دوسرے پر. سمجھے ہی وہ بلا تھی وہ اچھا آگے بھی پڑھنا. قال السيد وبهذا يجاب اما قيل ان الاجابه بمقوله الفعل
الوجوب من مقولة الانفعال. بس میر سید شریف رحمہ اللہ نے مختصر الاصول جو ہے نا ابن حاجب کی اس پر شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے اسی کے ساتھ بھی شے مختلف اعتباروں سے اپنے آپ پر مترتب ہو سکتی ہے، اسی کے ساتھ جواب دیا گیا ہے اس سوال سے جو کہا گیا دھیان کرے جش اور کرنا یہ فعل ہے، ہونا یہ انفعال ہے، کرنا روٹی کھوانا، روٹی کھانا، سبق سمجھانا، سمجھنا، مطالعہ کرانا تو مطالعہ کرنا، سنیں ایجاب واجب کرنا تے واجب ہونا انفعال ہے۔ تو سوال کیا گیا تھا کہ ایجاب تو مقولہ فے او جڑے 10 مقولے پڑھے سن شرح مرکات معقولے نہیں ہو مقولے میں جڑا حمل ہوندے نے دوجیاں ہوتے جی 10 شیاں سن جی ہو تو اوتے سن 2 مقولے، ایک فعل سی تے ایک انفعال سی جی۔ فعل کا تعریف کی تھی دوسرے میں اثر کرنا، پھر انفعال کی تعریف تھی دوسرے سے اصل قبول کرنا۔ تو ایجاب کیا ہے؟ یہ مقولہ فعل سے ہے، اور وجوب اور 10 مقولوں کا قانون ہے کہ وہ ایک دوسرے پر حمل نہیں ہوتے، ان میں ذاتی تغایر ہے، ان میں ذاتاً تغایر ہے، تو یہ دونوں اکٹھے کیویں ہو گئے؟ تو سید صاحب فرماتے ہیں جواب آ گیا ہے کہ فعل تے انفعال ذاتاً مغیر ہیں، اعتباراً جو ہے نا وہ ان کا ایک دوسرے پر حمل ہو سکتا ہے، اعتباراً عمل ہو سکتا ہے جی۔ سنیں جی، ہاں جی کیا کہ جی بھی اس سوال کا بھی جواب آ گیا آگے۔ نہیں یہ بھی جواب کس کا کہ جس جو کہا تھا کہ ایجاب مقولہ فعل سے، اور وجوب مقولہ انفعال سے، اسی طرح تحریم فعل مقولہ فعل ہے اور حرمت مقولہ انفعال ہے، تو یہ تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ ایک کیسے ہو گئے؟ تو کہتے اس کا بھی جواب آ گیا کہ یہ جو اکٹھے ہو بے ان میں جو ترتب ہے وہ باعتبار وہ اعتبار کے اعتبار ذاتی ترتب نہیں ہے، یہ مختلف اعتباروں سے ترتب ہو رہا ہے جی۔ ہاں جی اگے بداوا میر صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی یہ جو مقولے ہیں ان کا تو ایک دوسرے پر حمل ہی نہیں ہو سکتا، صدق ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ ایجاب کو وجوب کا ایجاب وجوب ہے یا وجوب ایجاب ہے، یہ تو گل ہی غلط ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ مقولات عشر جو ہے ان کا ایک دوسرے پر صدق ذاتی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ممتنع ہے، لیکن کہیں کہ مختلف اعتباروں سے بھی ان کا ایک دوسرے پر حمل نہیں ہو سکتا، یہ بات مل نظر ہے، مل نظر ہے یہ بات، کیونکہ اعتباری طور پر ایک چیز 2 بن جاتی ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی اوے جٹا نے بھی پتا بادشاہ انہیں دوجے بھرا نوں ماں دی گال کڈی، اس آگے اس لحاظ نال کہ میری ماں ہے اندر پیروں تھلے جائے، اس لحاظ نال تیری ماں فلان تھوک کیتی ہوندی جی جی، انہیں لحاظ نال ماواں 2 بنا دیتی سن جی جی جٹ ہو کے۔ ہاں جی فرمایا کہ مقولات عشر کا کہ صدق کے امتناع کا دعویٰ بھی اتنے میرے کھات پڑھے نے بھی جڑے 10 مقولے نے نا بھی ایک دوجے تے انہاں دا حمل نہیں ہوندا، مغیر انہاں دے اپنے اپنے افراد نے انہاں اُتے انہاں دا حمل ہوندا ہے، آپس ایک دوسرے نہیں ہوندا جی۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ یہ مختلف اعتباروں سے بھی ان کا صدق نہیں ہے، یہ محل مناقشہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اقول انہوں نے پھر بابے جی اپنی گل کرن گے نا، اپنی بھی تو گل نال کرنی ہے نا بھی لون بے خود او یا یو ہلو بینا پہ ایراد جواب ثانی پر وہ جڑا جواب دیتا ہے کی بڑا کہ یہ ذاتاً ایک ہیں مختلف ہیں، اعتراض جواب ثانی پر پھر اس سے جواب وارد کی گئی یہ بات کہ وجوب تو مترتب ہوتا ہے کس پر اور حرمت مترتب ہوتی ہے، تو کیسے ہو گیا اتحاد کس میں؟ وجوب اور ایجاب میں، حرمت اور تحریم میں۔
اور جواب دیا گیا ہے شے کے ترتب کے جواز کے ساتھ بے اعتبارن علی نفسہ بے اعتبارن آخر. بسم اللہ الرحمن. ہوں ویکھو درو او شرح پھر وارد کیا مصنف رحمہ اللہ نے جواب ثانی پر کیا اور فرمایا. سنیں وارد کی کہ یہ بات کہ وجوب مترتب ہے، وہ وجوب جو مترتب ہے نا یہ موجود ہوگا ایجاب کے بعد، اور پہلے اللہ دے پاس ایجاب ہوئے گا تو بعد ہی سڑ دے وجوب ہوئے گا نا. تو پس کیسے؟ تو لہٰذا جو ہے نا ایجاب ہو گیا علت، ہو گیا معلول، تو کیسے اتحاد ہو گیا علت اور معلول کے درمیان، اسی طرح دوجا بھی کہہ دیں تحریم اور حرمت کے درمیان، وہ بھی علت معلول ہے. اور مقدم وجودن کے درمیان کون ہے اور مؤخر ان کے درمیان کیسے اتحاد ہوں گے؟ نہیں سمجھا؟ ایک جڑا ہے نا وہ وجودن پہلے وے کون، ایک وجودن پیچھے وے کون، یہ جڑا یہ اگے پیچھے ہون تو کٹھے کیویں ہو گئے؟ اسی طرح نفس بین تحریم والحرمت فی بالکل وہ گل ہے ساری چیز. تو جواب دیا اور فرمایا کہ جواب دیا گیا ہے بائیں طور کہ جائز ہے یہ کہ مترتب ہو ایک شے ایک اعتبار سے، یعنی ایک وصف سے، اپنی اوصاف میں سے ایک وصف کے اعتبار سے اور حیثیات میں سے حیثیت کے اعتبار سے، وہ مترتب ہو کس پر؟ آپ پر اعتبار آخر کے دوسری وصف کے اعتبار سے اور دوسری حیثیت کے اعتبار سے. یہ شے اپنے آپ پر مترتب ہو ایک وصف اور ایک حیثیت کے اعتبار سے. جی اپنے آپ پر تو یہ کیا ہے؟ مترتب بھی ہو، مترتب بھی، مترتب علیہ بھی ہو تو مترتب بھی ہو، یہ جائز ہے. سنیں پھر شرع کی اس ترتب کی بھی کیویں ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا وہ مرج اوہو کی امتحان کری مرج اس ترتب کا طرف الا ترتب احدل، یہ ہے کہ نہیں ہے ترتب دو میں سے ایک کی ذات کا دوسرے کی ذات پر، تاکہ لازم آئے کہ ایک کی ذات دوسرے کی ذات پر کیسے مترتب ہوگی ہے، اور شے کا تقدم اپنے آپ پر ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ اور ہونا اس کا موجود اپنے وجود سے پہلے لازم آ جائے. بھئی جیڑا مؤخر ہے وہ مقدم کیسے ہو گیا، جیڑا مقدم ہے وہ مؤخر کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہے کہ یہ ذاتی طور پر ہو تو یہ خرابیاں ہیں، لیکن یہ ذاتی طور پر نہیں ہے ترتب بلکہ وصف کے اعتبار سے اور ماشابہ سے. تو اگو وہ گل کی تھی کہ بھی مرجع اس کا کدھر ہے؟ آخذ الاعتبارین کے اے گل پیچھے مک گئی. اگے قال سید فرمایا سید قدس سرہ رحمہ اللہ نے اسی کے ساتھ جواب دیا گیا اس سوال سے جو کہا گیا کہ ایجاب تو اور وجوب ان کا بھی جواب پیچھے آ گیا، ان کا بھی جواب آ گیا. اور دوسرا جو ہے نا کہ دعویٰ کرنا کہ مقولات کا صدق ممتنع ہے اپنے آپ پر باعتبار شتہ کے، یہ محل مناقشہ ہے. جی کہ بھئی ایجاب کا حمل ہو وجوب پر، وجوب کا حمل لیکن ہو اعتباروں سے تو یہ جائز ہے. ہن سنی یہ ایراد ہے او قال سید، یہ ایراد ہے جواب ثانی پر. وہذا ایراد علل اشکال علی اسلوب آخر، بے نویں طریقے نال سوال ہے وہ کیے وہ اے وے کہ کیسے ممکن ہے اتحاد ذاتی کس کے درمیان؟ باوجود ہے کہ ایجاب اور تحریم یہ دونوں اور وجوب اور حرمت، تو حالانکہ وہ دونوں مقولے مختلفان متباینان ہیں تو ایک میں ہو گئے نا. جی تو ان کا جواب آ گیا کیڑا کہ بس فرمایا مصنف نے نقل کرتے ہوئے جواب کو کن سے کہ سید صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسی جواب کے ساتھ، یعنی جواب جو دیا کس سے، کیڑا
اختلاف سے جواب دیا گیا اس سوال سے جو کیا گیا کس میں؟ اراد باسلوب نخرہ میں، وہ یہ کہ ایجاب کس سے ہے؟ فعل سے ہے، وجوب مقولہ انفعال سے، تو کیسے ممکن ہے؟ اتحاداً وساطن۔ تو لہذا بھی ذاتاً یہ نہیں ہو رہا بلکہ اعتبار سے ہے، تو اعتباروں سے چیز کا ترتب ہو سکتا ہے۔ اچھا حاصل الجواب سنیوں، حاصل الجواب چس نہیں آئی، حاصل الجواب یہ ہے کہ نہیں لازم آتا مقولتین متباینین کے درمیان، اس لیے کہ صدق دو مقولوں میں سے ایک کا ایک اعتبار کے ساتھ اور صدق دوسرے کا، یعنی تغیر اعتباری کافی ہے دونوں کے، تو ٹھیک ہے کیونکہ ہن سنی او جڑی تقریر پیچھے کی تھی او سیگا فعلی واجہ اقیمو، کیونکہ ایجاب کا صدق افعل پر جی ایک اعتبار سے ہے اور وجوب کا صدق افعل پر دوسرے اعتبار سے ہے، پیچھے پڑھا جو ہن، کیونکہ ایجاب کا صدق افعل پر ہوتا ہے باعتبار اور وجوب کا صدق افعل پر، ہوتا ہے باعتبار مکلف کے فعل کے، لہذا نہ لازم ہے اتحاد دونوں کا، بھئی یہ وجوب تجاب ذاتاً ایک ہو گئے ہیں بلکہ یہ اعتباراً ہیں جی۔ پھر فرمایا سید صاحب رحمہ اللہ نے جواب کی تفصیل میں کہ دعویٰ کہ مقولات جو ہیں ان کا صدق ممتنع ہے، برابر ہے کہ وہ ہوں کیا، بھئی یہ بھئی صدق ان کا علی شیئن ایک شے واحد پر باعتبار، یہ محل مناقشہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ پوری ہوگی عبارت کن کی، تو نقل کی تھی مولانا محب اللہ بہاری نے جی، منع کر اس دا، اور عبارت کی گئی ہے یہ بات کہ وجوب مترتب ہے ایجاب پر، پس کیسے ہوگا اتحاد، اور جواب دیا گیا ہے شے کے ترتب کے جواز کے ساتھ اپنے اوپر، اعتبار آخر کے ساتھ، تو ان کا خلاصہ کی نکلتا ہے، اور مرجع اس کا احد الاعتبارین کے ترتب کی طرف ہے، دوسرے اعتبار سے، سمجھا گی جی ایک گل کی مک، ایسے جواب تو دوجا سوال دا جواب فرمایا سید رحمہ اللہ نے، اسی کے ساتھ جواب دیا گیا اس اعتراض سے جو کہا گیا ہے کیڑا کہ بے شک ایجاب مقولہ فعل سے اور وجوب مقولہ انفعال سے، تو انہاں دا بھی جواب آ گیا کہ اے ذاتاً نہیں اتحاد بلکہ اعتباراً ہے جی، بھی اے فعل ہے، ایک نسبت نال فعل ہے، ایک نسبت نال انفعال ہے جی، اور دعویٰ مقولات کے صدق کے امتناع کا ایک شے پر مختلف اعتباروں کے ساتھ بھی یہ دعویٰ کرنا محل مناقشہ ہے جی، انتہا جی، عبارت کی گئی ہے اور جواب دیا گیا ہے شے کے ترتب کے جواز کے ساتھ اپنے اوپر اعتبار آخر کے ساتھ، اور مرجع اس کا اعتبار ہے کہ ایک کا ترتب دوسرے اعتبار کا، فرمایا سید رحمہ اللہ نے، اور اسی کے ساتھ جواب دیا گیا ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ بے شک ایجاب مقولہ فعل سے ہے اور وجوب مقولہ انفعال سے ہے، اور دعویٰ مقولات کے صدق کے امتناع کا ایک شے پر مختلف اعتباروں کے ساتھ یہ محل مناقشہ ہے۔